صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 17 اور چوتھے پارے کا رکوع نمبر 8. اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا, اس کی مختصر گرامر بھی, اور اس کی تفسیر چل رہی تھی, اور اس آیت تک تفسیر پہنچی تھی وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ غزوہ احد میں جو دو جماعتیں آپس میں جب ملاقات ہوئی تو اس وقت جو تمہیں مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے, اور تاکہ اللہ مومنین کو جان لے, کیونکہ مصیبت کے وقت پتہ چلتا ہے کھرے اور کھوٹے کا. آگے چلتے ہیں ہم. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ اللہ منافقین کو بھی پہچان لے, یعنی ظاہری طور پر جان لے, حقیقت میں تو جانتا ہی ہے. وَقِيلَ لَهُمْ, کہا گیا تھا جنگ میں اس چیز کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ ایک جم غفیر لے کر جب جاتے ہیں تو دشمن پہ روب پڑتا ہے, دشمن اس کی وجہ سے حملہ کرنے سے ڈرتا ہے. تو ہم یعنی تکثیر سواد اسے کہتے ہیں, کہ آ کے کم از کم مجمع میں ہی کھڑے ہو جانا پیچھے, جس سے وہ سمجھے کہ بھائی ان کے پیچھے ایک اور لائن ہے جو ان کے ڈیفنس کے کام آئے گی. قالوا, تو یہ منافقین جواب میں کیا کہنے لگے تھے, لو نعلم قتالا, اگر ہم اس کو قتال سمجھتے, یعنی ڈھنگ کی لڑائی سمجھتے ہم اس کو, لتبعناکم, تو ہم تمہارے ساتھ آتے. یہ لڑائی تھوڑی ہے, تو خودکشی ہے, یہ تو لڑائی تھوڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم منکم یومئذ اقرب منہم للایمان, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. دیکھیں منافق تو پورا کافر ہی ہوتا ہے, وہ ایمان اور کفر کے قریب اور یہ بیچ کی حالت نہیں ہوتی. قرآن کا مقصد یہ کہ ظاہری طور پر, کیونکہ مسلمان ان کو ظاہری طور پر مسلمان سمجھتے تھے, ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کفر کے زیادہ قریب نہیں ہے بلکہ ایمان کے زیادہ قریب ہے, باتوں سے لگتا تھا. اب ان کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کفر کے زیادہ قریب ہے, ایمان کے قریب کم ہے. یعنی باتوں سے بھی یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کی تعلقات اور ان کی باتیں کافروں کے زیادہ قریب ہیں ایمان والوں کی نسبت, کیونکہ مصیبت میں تو آپ کو ایمان والوں کے کام آنا چاہیے تھا, یہ مطلب ہے. ورنہ منافق حقیقت میں 100% کافر ہی ہوتا ہے, وہ کفر کے قریب یا ایمان کے قریب نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے جس دن یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اس دن یہ ظاہری طور پر کفر کے ایمان کی نسبت زیادہ قریب ہے, لیکن دل میں ان کے کیا ہے, یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہے. دل میں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جانا ہی نہیں تھا انہوں نے, چاہے یہ مسلمان تعداد میں زیادہ بھی ہوتے. ابھی تو مسلمان تعداد میں 3 گنا کم ہیں تو اس کو یہ خودکشی کہہ رہے ہیں, بالفرض 3 گنا زیادہ بھی ہوتے پھر بھی نہیں جانا تھا انہوں نے, یہ تو ایک بہانہ کر رہے ہیں. واللہ اعلم ما یکتمون, جو کچھ یہ دل میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. الذین قالوا لاخوانہم, یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں, بھائی سے مراد جو ان کے رشتہ دار اور جو نفاق میں ان کے ساتھ تھے. کچھ منافقین چلے گئے تھے اور مارے گئے تھے, وہ جو ان کی باتوں میں آ گئے تھے, اور کچھ اس میں مسلمان بھی ہیں جن کو ان کا رشتے کے لحاظ سے بھائی ہو سکتا ہے بھائی کہا گیا ہو, یا کسی اور لحاظ سے ان کو بھائی کہا گیا ہو. تو بہرحال جو لوگ جہاد میں گئے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, وقعدوا, اور خود پیچھے بیٹھ گئے تھے. کیا کہہ رہے تھے, لو اطاعونا ما قتلوا, ہماری بات مانتے تو نہ جاتے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے لڑائی نہیں ہے تو خودکشی ہے, اور یہ چلے گئے اور مارے گئے, دیکھو. تو اللہ جواب میں کہتے ہیں قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا ان سے کہہ دیجئے, فادرؤوا عن انفسکم الموت, تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دو نا. وہ آج مر گئے کل تم مر جاؤ گے, تو تمہیں زندہ رہنے کا اگر اتنا ہی ہے کہ زندگی اور موت گویا تمہارے ہاتھ میں ہے, کہ تمہارے مشوروں پہ جو عمل کرے گا وہ زندہ بچے گا, جو تمہارے مشوروں کے خلاف چلے گا وہ مرے گا. اگر تمہارا یہ نظریہ ہے تو اپنی موت تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا, تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ظاہر ہے اپنے آپ سے بھی تم موت کو دور نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مر گئے ہیں غزوہ احد میں, یا ویسے ہی جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں, تو یہ جو منافقین ان پر افسوس کر رہے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یوں ہو گیا, تو ہائے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ نے شہداء کے بارے میں قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہرگز مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ زندہ ہیں کیا مطلب؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ شہید کوئی خاص قسم کی زندگی ملتی ہے جس زندگی کو اس دنیا میں ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہمارا مینٹل لیول وہاں تک نہیں، تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ وہ کیسی زندگی ہے، لیکن اتنی بات بہرحال پتہ چلتی ہے کہ شہید عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ علماء نے اس میں کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ جو قرآن ہی سے پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں حیات اور زندگی نام ہے جسم اور روح کے رشتے کا۔ میری روح میرے جسم تک، باڈی کے ساتھ جب تک قائم ہے تو میں زندہ ہوں، روح اور باڈی کا کنیکشن جب ختم ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ تو اسلام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن و سنت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی انسان مرتا ہے تو اسے قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس باڈی کو اگر ہو اور روح کو نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے، اور اگر ہم یہ کہیں صرف روح کو ہوتا ہے باڈی کو نہیں ہوتا تو پھر قبر میں تو نہیں ہونا، روح تو علیین میں چلی جاتی ہے، یہ سجین میں چلی جاتی ہے، روح تو باڈی سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن و سنت کی نصوص میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے جن میں قبر کا عذاب اور قبر کے ثواب کی باتیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح چاہے علیین میں ہو یا سجین میں، باڈی سے کتنی ہی جدا اور ممتاز کیوں نہ ہو جائے، لیکن روح کا کچھ نہ کچھ کنیکشن ہماری اس باڈی کے ساتھ ہوتا ہے جس کی پوری حقیقت ہمیں معلوم ہے۔ چاہے اس باڈی کو جلا دیا جائے، چاہے وہ پانی میں ہو، چاہے جانور کھا کے ختم کر دیں، کسی نہ کسی ذرے کے ساتھ یا باڈی کے ذرات کے ساتھ ہماری روح کا کنیکشن ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سوتے ہیں تو ہماری روح خواب میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتی ہے، مگر ہماری روح کا ہمارے جسم کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی زور سے ہمارے کان میں آ کے اگر کوئی بولے تو ہم اٹھ جاتے ہیں، یعنی روح ہماری واپس لوٹ آتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اچھا روح بالکل ایسے بھی کنیکشن نہیں ہوتا جیسے ہم جاگتی حالت میں، کیونکہ جاگتی حالت میں اگر جیسا ہمارا روح کا جسم سے تعلق ہے وہی تعلق سوتے میں بھی ہو تو پھر سوئے کیوں انسان؟ وہ تو چلنا پھرنا شروع کر دے، اس کو تو دنیا کی سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ تو نیند سے اللہ نے قرآن مجید کو میں نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ تمہاری جان کو، روح کو قبض کر لیتا ہے جب تم مرتے ہو اور جب سوتے ہو، تو سوتے ہوئے کی روح واپس آ جاتی ہے، مرنے والے کی واپس نہیں آتی، وہ قیامت کے دن واپس آئے گی۔ تو جیسے سوتا ہوا آدمی بستر پہ پڑا ہوتا ہے، روح پہ کیا گزر رہی ہے یہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح مرا ہوا آدمی کی باڈی سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گزر رہی ہے یہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جیسے سوتے ہوئے آدمی کا روح سے اس کی روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے ہی مرے ہوئے کا بھی روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو نیند میں یہ رشتہ بہت طاقتور ہوتا ہے، موت میں یہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نیند میں اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ زور سے چیخیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اس طرح باڈی بھی خراب نہیں ہو رہی ہوتی نیند میں، انسان کی بالکل فٹ فاٹ ہوتی ہے باڈی۔ تو اب یہ خوب سمجھ لیں کہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو روح کا باڈی سے رشتہ کمزور تو ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ اب جب قرآن نے کہا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، اور زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روح اور باڈی کا کنیکشن، تو پتہ یہ چلا کہ شہداء کی روح کا ان کی باڈی کے ساتھ اتنا طاقتور رشتہ ہوتا ہے جتنا طاقتور رشتہ ایک عام مسلمان کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء نے درجات بیان کیے کہ سب سے کمزور رشتہ کافر کا ہوتا ہے اپنی روح کے ساتھ مرنے کے بعد، پھر کچھ طاقتور رشتہ ہوتا ہے مسلمان کا، پھر ان کے علماء اور صلحاء کا، اور پھر شہداء کا، اور شہداء سے بھی زیادہ طاقتور رشتہ پیغمبروں کا۔ تو پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی روح کا ان کی باڈی کے ساتھ بہت طاقتور رشتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے پیغمبروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی روح کا ان کی باڈی کے ساتھ کنیکشن بہت زیادہ یعنی طاقتور ہوتا ہے۔ حالانکہ پیغمبروں پر بھی موت واقع ہوتی ہے لیکن ان کو زندہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی روح کا ان کے جسم کے ساتھ شہیدوں سے بھی زیادہ طاقتور رشتہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا،
جیسے کہ ہم نے بہت سے شہداء دیکھے ان کی باڈی خراب نہیں ہوتی، اور پیغمبر کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر ہم سلام پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ہے کہ بنفس نفیس اس کو سنتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب اللہ نے بھی شہداء کو موت کے بعد جو حیات دی ہے وہ بھی بہت طاقتور، کیا مطلب ان کی روح اور ان کی باڈی کا کنیکشن بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں حقیقت معلوم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پورا شعور ان باتوں کا نہیں ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہ تو حیات کے بارے میں نے ڈیٹیل بیان کی کہ جو شہداء زندہ ہیں یا انبیاء کو کہا جاتا ہے کہ قبر میں زندہ ہیں تو اس کا کیا مفہوم ہے، باقی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، فرمائے یہ شہداء خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہیں۔ یہ منافقین تو کہہ رہے ہیں کہ ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، یہ شہداء اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی سوچ کے خوش ہوتے ہیں۔ کیا خوش ہوتے ہیں؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے، اس کے غم پہ غمزدہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں جو شہید ہو گئے، اللہ ان کی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، انہوں نے وہ نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو منافقین ان پر رو رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو بعد والے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ان کا بھی انجام اچھا ہونے والا ہے۔ یعنی برزخ کی چیزیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو کہنے لگا کہ ان شہداء کی ہوئی ہے جو وہاں جانے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں موت مرنے والے ہیں، نیک اعمال پر یہ شہید ہونے والے ہیں، کیسا اللہ کا تھا۔ اور یہ ہر شہید کے بارے میں قرآن نے جو خاص ہوتے ہیں جو بھی شہداء ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں ان نیک لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا یہ اللہ کی نعمت پر خوش ہوتے ہیں، وہ فضل اور اللہ کے فضل پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایمان والوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی، اور اب اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں میں نمبر وار بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا بہت امپورٹنٹ سبق ہمیں ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ سفر پہ ہوں یا لڑائی میں مارے جائیں یا سفر میں نکلیں اور مر جائیں تو کہتے ہیں یہ اگر یوں نہ کرتے تو یوں ہوتا۔ اس سے ہمیں تقدیر پر ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے، لیکن جب سوچنے کے بعد آپ نے کچھ کیا اور اس کا رزلٹ غلط نکلا تو کیا کہا جائے گا؟ واللہ یحیی و یمیت، بھئی اللہ ہی ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ تو یہ تقدیر کا عقیدہ اور تقدیر پر ایمان یہ بہت ساری ٹینشنوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یقین کر لو جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے، اور جو تمہیں چیز نہیں ملی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نعمت تمہیں مل جائے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، فرمایا کہ تقدیر کا قلم اللہ نے اٹھا کے رکھ دیا ہے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے کہ لو کا جو کلمہ ہے نا یہ شیطان کا کلمہ ہے۔ لو کا معنی اگر، ہم جو کام کے بعد کہتے ہیں نا اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہیں کرتے تو یوں ہو جاتا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، یہی ہونا تھا۔ ہاں عبرت کے لیے آئندہ نصیحت کے لیے سوچ سکتے ہیں آپ کہ بھئی اس دفعہ یوں کیا تھا تو یوں ہوا تھا، لہذا ہم اس سے سبق ملتا ہے کہ آئندہ ہم یوں نہیں کریں گے تاکہ یہ نہ ہو۔ تو عبرت کے لیے تو سوچا جا سکتا ہے، افسوس کے لیے کہ کاش یہ کر لیتے، یہ شیطان کا کلمہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ کی بات پتہ چلی ہمیں اس میں۔
دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ منافقین نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ غزوہ احد میں نہ جاتے تو مرتے نہیں، تو اللہ نے اس کا تو جواب دے دیا کہ مشوروں میں خیر ہو شر ہو اس کے بارے میں مت سوچو کہ اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ دوسری بات یہ بھی کہ غیر مسلم کے لیے موت ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے موت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، اس لیے مسلمان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر زندگی پر حریص نہیں ہوتا۔ یہ جو حرص ہے نا حیات کی، بے انتہا لالچ، زندہ رہنے کا شوق، یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ دو وجہ سے پسندیدہ نہیں ہے، ایک تو یہ کہ موت ہمیں فنا نہیں کرتی ہے، دوسری بات یہ کہ موت جو ہے یہ موت اور زندگی حقیقت میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ اسباب میں اعتدال سے کام لیتا ہے، غلو نہیں کرتا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے فقہاء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ اسباب جن پر نتائج لازمی مرتب ہوتے ہیں ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے۔ جیسے ہمیں اگر بھوک لگتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب تک کھانا نہیں کھائیں گے پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ کی عادت یہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کھانا نہیں کھائے اور وہ مر جائے تو اسے خودکشی کا گناہ ملے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے اللہ پہ توکل کیا تھا، میں نے تو کھانا نہیں کھایا، اللہ نے اپنی قدرت سے میرا پیٹ بھر دیتا، تو یہ نہیں، کیونکہ اللہ کہے گا میں نے آج تک کبھی کسی کا پیٹ ایسے نہیں بھرا ہے، جس کا بھی پیٹ بھرا ہے اس نے روٹی کھائی ہے تو پیٹ بھرا ہے۔ تو ایسے اسباب اختیار کرنا جن پر نتیجہ لازمی نکلتا ہے، اللہ کی عادت ہے، تو ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اسلام میں۔ ان میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں۔ دوسرے وہ اسباب ہوتے ہیں جن پر کبھی کوئی رزلٹ نکلتا ہے، کبھی نہیں بھی نکلتا، زیادہ تر نکلتا ہے، جیسے کہ بیماری میں علاج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری میں علاج کا عموماً فائدہ ہوتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا فائدہ۔ تو اس لیے ان اسباب میں افضل یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ اکثر رزلٹ نکل جاتا ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے مسائل میں کسی نے سبب اختیار نہیں کیا اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلاں نے بھی علاج کیا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تو میں نے بھی علاج نہیں کیا، اور فلاں بغیر علاج کے ٹھیک ہو گیا تھا تو میں نے بھی یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے میں بھی بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاؤں۔ تو ہم اس کو ناپسندیدہ کام تو کہیں گے مگر اس کو حرام نہیں کہیں گے کہ اس نے علاج نہیں کیا اور مر گیا تو کوئی گناہ گار ہوگا، جبکہ غیر مسلم اس کو گناہ گار کہے گا۔ غیر مسلم کہے گا اس نے علاج نہیں کیا، یہ تو یہ تو بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سوچ۔ علاج کرنا افضل تو ہوگا مگر فرض واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا درجہ وہ ہے کہ آپ کو اس علاج کے بارے میں یا کسی بھی سبب کے بارے میں 50% ہو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، 50% یہ ہو کہ نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک۔ کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جیسے رقیہ ہے، تعویذ وغیرہ اور دم درود وغیرہ، ان میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اکثر تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ورنہ تو آپ دیکھیں آج کسی کا فون آیا کہ وہ میرے جو ہے نا وہ فلاں بندہ بیمار ہے، کوئی پڑھنے کو بتا دیں تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ تو میں نے ان کو کچھ طریقے بتائے علاج کے، وہ کہنے نہیں کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ میں نے کہا بھائی یہ اسباب آپ اختیار کریں، آپ علاج کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی علاج ولاج چھوڑیں، پڑھنے کو بتائیں۔ میں نے کہا اگر پڑھنے سے ہی ٹھیک ہو رہے ہوتے تو یہ بڑے بڑے ہسپتال سارے پڑھائیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے، ان میں یہ سارے حکیم ڈاکٹر دنیا سے جا چکے ہوتے۔ تو جو کام بتایا جا رہا ہے، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو اسباب کی دنیا میں اللہ نے رکھا ہے اس کو تو فوکس کر نہیں رہے اور پڑھائیوں پہ زیادہ زور ہے۔ تو خالی پڑھائیوں سے ہی معاملے ہو رہے ہوتے تو یہ سارے ڈاکٹر اور حکیم سارے بیوقوف ہیں جو کلینکیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو رقیہ ہے جسے دم درود کہا جاتا ہے، اس پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے اللہ پہ اعتماد اور توکل کی بیس پہ کہ اللہ کا نام زبان سے لینے کی توفیق ملے گی، پھر تو بہت اچھی بات ہے، ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں وہمی ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے۔ اللہ نے جس سبب پہ نتیجہ رکھا نہیں ہے اس میں سبب پہ زیادہ اعتماد ہے، اللہ پہ اعتماد کم ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی رقیہ اگر نہیں کرتا، دم درود نہیں کرتا تو کبھی بھی گناہ گار نہیں ہوگا وہ، اور اس میں زیادہ غلو کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ بلکہ الٹا گناہ گار ہونے کا خطرہ ہے اس کی۔ تو یہ اسباب کے 3 درجات ہوتے ہیں، اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ بعض اسباب ایسے ہیں جن پر لازمی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ان اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے۔ بعض اسباب ایسے ہیں جن پر عام طور پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، تو ایسے اسباب کا اختیار کرنا افضل ہے، فرض نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بس ہوائی بات ہوتی ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ان میں اللہ پہ توکل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت
سبب اختیار کرنے کے. تو یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھیں. اب یہ جو موت ہے قرآن مجید ان آیات میں کہہ رہے ہیں اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو بھی فنا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وہ اسباب تو اختیار کرنا فرض ہے جو یقینی ہیں. جن اسباب میں یقین نہیں ہے تو ان اسباب کا اختیار کرنا فرض نہیں ہے, اور وہ اسباب جن میں غالب یہ ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا ان میں اسباب اختیار نہ کرنا افضل ہے. تو ہم نے دیکھا ہے بعض غیر مسلم کیا کرتے ہیں, ہاتھوں میں دستانے پہن کے رکھتے ہیں کہ کہیں جراثیم نہ لگ جائیں, جھوٹا نہیں پیتے ایک دوسرے کا کہیں جرمز نہ منتقل ہو جائے. یہ غلو ہے اسباب میں, اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ سے لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پیتے آئے ہیں, اس کے امکان بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کا جرم کسی کے ہاں منتقل ہو جبکہ وہ صفائی کا خیال بھی کرتا ہو. تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں آج کسی کا فون آیا میرے پاس کہ کسی خاتون نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو کرونا ہو گیا تھا, وہ ٹھیک بھی ہو گئے مگر 6 مہینے سے بچوں کے لیے عذاب جان بنے ہوئے ہیں, بچوں کو قریب نہیں آنے دے رہے کہ ایسا نہ ہو کوئی کرونا کا جرثومہ دائیں بائیں رہ گیا ہو اور کسی بچے کو ٹرانسفر نہ ہو جائے. تو یہ جو غلو ہے کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اتنی احتیاط اتنے طویل عرصے تک نہیں کر سکتے, ایسے موقع پر آپ پر فرض ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ بھائی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, ہم کوئی وہمی تھوڑی بننا ہے. ہم نے ایک صاحب کا یہاں تک آیا کہ پڑوس میں کرونا ہوا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے دروازوں کے نیچے جناب وہ چادروں سے نا وہ سوراخ بھی بند کر دیے. میں نے کہا یہ کرونا سے مرے نہ مرے سانس گھٹنے سے ہی مر جائے گا. یہ تو اتنے وہمی لوگ بھی ہیں. تو یہ غیر مسلموں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں کیونکہ وہ زندگی کے حریص ہوتے ہیں, چاہت نہیں ہوتی بلکہ حرص اور لالچ ہوتی ہے زندہ رہنے کی. تو لالچ میں تو انسان دوسروں کی جیبوں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے. تو یہاں بھی غیر مسلم میں اور مسلمان میں فرق ہونا چاہیے. مسلمان زندگی کی کوشش کرتا ہے اعتدال کے ساتھ, خوراک پہ تھوڑی توجہ دے گا, ایکسرسائز کر لے گا اور ایسی خوراکیں نہیں کھائے گا جو عام طور پہ لوگوں کو بیمار کرتی ہیں. کسی بیمار کا جھوٹا پینے سے تھوڑا احتیاط کر لے گا اگر اس کو یہ خطرہ ہو, لیکن نارمل صحت مند آدمی جو صفائی کا خیال کرتا ہو اس کے جھوٹے سے کسی کو گھن آتی ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں بچے گا. اس کو پتہ ہے بھائی جھوٹا پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اور مسافہ بھی کر لے گا بغیر دستانے کے. اور اگر آپ کو اللہ نہ کرے کورونا ہو گیا اور آپ ٹھیک ہو گئے تو بچوں سے اپنے گھر میں رہتے ہوئے گلے بھی ملے گا. بھائی اب یہ احتیاط نہیں ہو سکتی گھروں کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا کہ کوڑ کے مریض سے دور رہو, وہاں آپ نے ضرورت کے وقت کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانے کی اجازت بھی دی ہے, دعائیں پڑھ کے کہ یہ دعا پڑھ لو, اللہ پہ توکل کرو. تو ان میں ہمیں یہ فرق کرنا پڑے گا کہاں ضرورت ہے کہاں ضرورت نہیں ہے, کہاں زندگی سے بچنے کی حرص ہو رہی ہے اور کہاں زندگی کی خواہش ہو رہی ہے. یہود کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال یہ زندہ رہے. تو اس لیے وہ 1000 سال زندہ رہنے کے لیے جو کچھ جتن کر سکتا ہے کرتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, صحیح حدیث ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے. تو زندہ رہنے کی کوشش تو ان نے بھی کی ہوگی لیکن موت کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار تھے. تو آپ زندہ رہنے کی کوشش کریں مگر اعتدال کے ساتھ, اس لیے کہ موت ہمارے ہاں ایک عذاب اور مصیبت نہیں ہے بلکہ موت تو انسان کو اللہ سے ملانے والی اور اپنی منزل تک پہنچانے والی ہے. یہ بھی ہمیں اسی آیت سے پتہ چلتا ہے. تیسرا علمی نقطہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کہ اے نبی غزوہ احد میں صحابہ کرام جب میدان سے فرار ہوئے اور آپ نے ان کو پکارا اور انہوں نے آپ کی پکار پہ جواب نہیں دیا, یہ ان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی. لیکن جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے ان کو طعنہ نہیں دیا بلکہ آپ نے خوش اخلاقی سے پیش آئے, ان کی حوصلہ افزائی کی اور کہا تم بھاگنے والے نہیں بلکہ تم تو پیچھے پلٹ کے دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کے اندر, قوم کے مقتدی اور رہبر کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی رعایت کرے, وہ مخلص اور منافق میں فرق کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ اگر یہ میدان احد میں فرار ہوئے ہیں تو لڑے بھی تو یہی لوگ ہیں, مدینہ سے میرے ساتھ چلے بھی یہی لوگ ہیں. تو ان کی اس خوبی کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں, نہ یہ کہ صرف اس خامی کو لے کے ہم بیٹھ جائیں. جن لوگوں کی طبیعت میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے وہ کسی کی خامیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جن لوگوں کی طبیعت میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے, مثبت سوچ ہوتی ہے, وہ پلس مائنس کرتے ہیں, خامیاں اور خوبیوں کو پلس مائنس کر کے رزلٹ نکالتے ہیں. حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جو جنگی ایک جرم سمجھا جاتا ہے, بغاوت سمجھا جاتا ہے. وہ کیا جرم ہوا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا مکہ پہ حملہ کرنے کا,
اور آپ نے اس راز کو فاش نہیں کیا، لیکن حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا راز فاش کر دیا اور اہل مکہ کو جا کے بتا دیا، وہ ایک پرچہ لکھ کے بھیج دیا کہ بھئی یہ نبی جو ہے مکہ پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ بتائیں دنیا میں کسی فوج میں کوئی فوجی یہ جرم کرے تو فوراً اس کی سزا قتل ہوتی ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے کہ تم نے یہ راز فاش کیسے کر دیا۔ لیکن جب حضرت حاطب ابن ابی بلتع گرفتار ہوئے، صحابہ نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑائی جائے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں۔ کیا مطلب؟ آج ان سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن کل ایک نیکی بھی یہ کر چکے ہیں۔ وہ نیکی کیا ہے کہ بدر میں جب ہم 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا تو یہ میدان چھوڑ کے فرار نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان 313 میں شامل تھے جنہوں نے اپنی کمزوری کے باوجود طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ تو آج ان کی یہ غلطی ہے تو میں ان کو اس غلطی پہ اگر سزا دوں تو ان کی اس نیکی پہ ان کو بدلہ بھی تو ملنا چاہیے۔ پھر حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بھئی تم نے یہ جرم کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو مکہ پہ فتح عطا فرمائے گا، میرے اس راز فاش کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، بس میں یہ چاہتا تھا مکہ میں جو میرے رشتہ دار ہیں تو ان کی جان بچ جائے، جب ان کو پہلے سے پتہ چل جائے گا تو وہ محفوظ ہو جائیں گے، میرا مقصد اسلام کو کمزور کرنا نہیں تھا۔ تو یہی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں ان صحابہ کو جو فرار ہوئے، شکست کا ذریعہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ کوئی ملامت کی، نہ کوئی طعنہ دیا۔ اور قرآن کا بھی انداز دیکھیں، قرآن جہاں ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلطی سے شکست ہوئی ہے، وہاں ان کو حوصلہ بھی دلاتا ہے کہ شکست میں بھی حکمتیں ہیں، یہ شکست بھی اللہ کی طرف سے مقدر تھی۔ تو یعنی قرآن ان کو غلطی پہ تنبیہ بھی اس انداز سے کر رہا ہے کہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں، بلکہ ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ غلطی بھی گویا اللہ نے تم سے کروائی ہے تاکہ شکست بھی لوگوں کے سامنے آئے اور پتہ چلے کہ شکست میں کیا احکام ہیں اسلام کے۔ تو یہ انداز کسی بڑے کا چھوٹے کے بارے میں ہونا چاہیے، جو آج ہمارے معاشرے میں یہ انداز ختم ہو گیا ہے کہ جب تک وہ اچھا کر رہا ہے تو بہت اچھا، جہاں اس سے غلطی ہوئی تو اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے وہ کسی کام کا ہے ہی نہیں، جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن العشیر، عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ بہت کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ اس کی ایک وجہ نبی نے فرمایا کہ شوہر ساری زندگی احسان کرتا ہے لیکن کوئی ایک دفعہ اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ کہتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تمہاری طرف سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ پلس مائنس کیا جائے، دیکھا جائے کہ احسانات زیادہ ہیں یا اس کی کوتاہیاں زیادہ ہیں۔ تو خاص طور پہ یہ آیت لیڈر کے بارے میں ہے کہ جو بھی کسی قوم کا سردار ہو، لیڈر ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطیوں پہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو رسوا کر کے ذلیل کرنے کی اور رسوا کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اپنی نگاہوں میں ہی گر جائیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اچھا یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، یعنی یہ دوبارہ پھر آپ کے پاس نہ آتے۔ حالانکہ صحابہ سے زیادہ مخلص اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو بد اخلاقی اتنا بڑا ایک جرم ہے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے آپ اپنے مخلص ترین ساتھیوں کی صحبت سے محروم ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن خود ہی یہ بات مختلف مضامین میں بیان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ساتھی ملے ایسے ساتھی اس کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ تو جب نبی کی بدخلقی بالفرض، نقل کفر نباشت، بدخلقی کی وجہ سے آپ کے مخلص ترین ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو یہ سمجھیں کہ ہماری بد اخلاقی کا ہمارے ماتحتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور انہوں نے تو مرنے جینے کی ہمارے ساتھ قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، لہذا ہم کچھ بھی ان کو گالیاں دیتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، یہ نہیں ہمارا ساتھ چھوڑیں گے۔ تو اس خوش فہمی میں ہمیں مبتلا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی علمی نقطے کی بات، ہمیں مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ آپ نے ان سے مشورہ لیا کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے، مشورے میں خیر نہیں تھی بظاہر اور نقصان ہو گیا، تو اب بھی مشورہ بہرحال آپ نے ان سے لینا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی چونکہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے مشورہ لیں اور نقصان ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس نے مشورہ دیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے پھر بھی انہی سے ہی مشورہ لینا ہے آپ نے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مخلص آپ کو مشورہ دے اور اس میں نقصان ہو جائے، تو اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آئندہ اس سے مشورہ نہیں لینا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مشورے کی اہمیت کم ہو جائے۔ تو میں دو باتیں اس بارے میں کرتا ہوں۔ ایک تو مشورے کی اہمیت کے بارے میں، ہمارے ہاں آج کل استخارے کی جو ویلیو ہے وہ مشورے سے زیادہ ہے، جبکہ شریعت میں مشورے کی اہمیت استخارے سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہاں قرآن نے مشورے کا باقاعدہ حکم دیا، استخارے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے وہ۔ تو قرآن کا جو حکم ہے اس کی ویلیو حدیث کے حکم سے بہرحال زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں مشورے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کو سورہ شورا کہا جاتا ہے۔ شورا کا مطلب مشورہ،
پوری صورت کا نام اللہ نے مشورہ کر دیا، مشورہ رکھ دیا. یہ دوسری فضیلت ہوئی. تیسری فضیلت یہ، قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر ہے زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. لیکن 2 مقام ایسے ہیں جہاں قرآن نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں کوئی تیسرا آرڈر دیا ہے. ایک 18ویں پارے میں کہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. فرمایا ہمارے نیک بندے نماز قائم کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ جو نماز اور زکوٰۃ جو آپس میں ہمیشہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک تیسرا حکم رکھنا یہ اصل میں اس حکم کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. کیونکہ انسان جب ایک آیت کا عادی ہو جاتا ہے کہ نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ، تو جیسے جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کے بجائے ایک اور حکم دے دیا، تو اس حکم کو انسان غور سے سنے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ کی نظر میں ایک عام احکام کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو دوسرے احکام سے زیادہ ہے. تو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان اللہ نے حکم دیا کہ لغویات سے بچتے ہیں. تو پتہ چلا کہ لغویات سے بچنا، فضول کاموں سے بچنا، یہ اسلام کا ایک بہت اہم حکم ہے. دوسرا، اللہ نے سورہ شورى میں بھی یہی طرز اختیار کیا کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں مشورے کا لفظ، اللہ نے مشورے کا آرڈر دیا. فرمایا کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے نماز اور انفاق اور زکوٰۃ کے درمیان مشورے کا آرڈر دیا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشورے کا حکم اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اہم حکم ہے. یہ ہے کیوں؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جو شخص مشورہ لے رہا ہے، مشورہ لینا اس کی علامت ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہے، خود پسندی نہیں ہے. جس آدمی میں خود پسندی ہوتی ہے، عجب میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ اس بارے میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے، جو علم دیا ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ کبھی بھی مشورہ نہیں لیتا. تو یہ خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. تو اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے کر آپ نے عمل کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب قوم کے ذہین ترین لیڈر، جن کا تجربہ بھی زیادہ، جن کا علم بھی زیادہ، جن کی خیر خواہی بھی زیادہ، ان کو جب پابند کیا جا رہا ہے کہ صرف اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا بلکہ آپ نے مشورہ لینا ہے، تو ایک دوسرا آدمی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں اور میرا اتنا تجربہ ہے کہ مجھے لوگوں کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی یعنی مشورہ لینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے اندر کبر اور تکبر نہیں ہے. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مشورے کا عمل پسند ہے. یہ تو اہم بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کی ڈیفینیشن کیا ہے. لوگ یہاں بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. مشورے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی رائے پر عمل کیا جائے، یہ ہرگز نہیں ہے. مشورے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دوسروں سے رائے لی جائے. عمل کرنا نہ کرنا وہ لیڈر کا کام ہے. تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ لیں کسی بھی معاملے میں. فَإِذَا عَزَمْتَ، یہ نہیں ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتُم، جب تمہاری پوری مشاورتی کونسل کوئی ارادہ کر لے، نہ، مشورہ آپ نے سب سے لینا ہے. اذا عزمت، لیکن جب اے نبی آپ کسی چیز کا ارادہ کر لیں، تو یہ ارادے کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے. کیا مطلب؟ اور عزم کہتے ہیں مضبوط ارادے کو. یعنی مشورہ آپ نے سب سے لینا ہے، لیکن رائے آپ نے قائم کرنی ہے، ایک رائے. اور اس میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہی رائے ہوگی جو مشورہ دینے والوں کی رائے ہے. تو وہ آپ اس میں آزاد ہیں کہ آپ اس مشورے کے اگینسٹ چلتے ہیں یا اس مشورے کے خلاف چلتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب لیڈر کو رائے اپنی ہی قائم کرنی ہے اور فیصلہ خود ہی کرنا ہے، تو پھر مشورہ لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کو یعنی مشورہ دینے والا کہہ سکتا ہے جب ہماری ماننی نہیں تھی تو ہم سے پوچھا کیوں؟ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، آپ کسی سے مشورہ لیں 15-20 لوگوں سے کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو 15-20 میں سے 19 نے کہا کہ ہاں کرنا ہے، بلکہ 20 کے 20 نے کہا کہ ہاں کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے میری رائے یہ کہ نہیں کرنا. تو لوگ آپ پہ سوار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم میں سے ایک کی بھی نہیں ماننی تھی تو آپ نے ہم سے پوچھا کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا یعنی مشورہ لینے والے پہ سوال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مشورے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مشورہ دینے والوں کی رائے پر عمل کیا جائے. مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس پہلو پہ آپ مختلف لحاظ سے غور کر رہے ہیں اس کے تمام مثبت اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ لوگوں سے مشورہ لیں گے تو کوئی کہے گا یہ کام کر لو،
آپ اس سے پوچھیں گے بھائی کیوں کروں, وہ اس کے فائدے بیان کرنا شروع کرے گا. کچھ لوگ کہیں گے یہ کام نہیں کرو, آپ پوچھیں گے بھائی کیوں نہیں کروں, وہ اس کے نقصانات بیان کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کے پاس اس کام کے بہت سارے مثبت اور بہت سارے منفی ایسے پہلو آ جائیں گے جن کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا ہوگا. تو ان مثبت اور منفی پہلوؤں کو پلس مائنس کر کے رزلٹ آپ نے نکالنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. ہمارے ہاں دو غلطیاں ہوتی ہیں مشورے میں. ایک یہ کہ مشورہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مختار ہوں, جو میں کہوں گا اس پر لازمی اس نے عمل کرنا ہے, اگر عمل نہیں کرنا تو مجھ سے پوچھنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. یہ پہلا فالٹ ہے. دوسری بات یہ کہ مشورہ لینے والا بھی اس حماقت میں مبتلا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے مجھے اس سے مشورہ لینے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ میں اب اس کی رائے پر لازمی عمل بھی کروں گا. تو یہ دونوں باتیں 100% غلط ہیں. امیر کی ذمہ داری ہے کہ مشورہ سب سے لے. سب سے میری مراد کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. مشورہ سب سے لے لیکن رائے پر اپنی عمل کرے. صحابہ کے دور میں ایسا بہت دفعہ ہوا کہ تمام لوگوں کی رائے ایک طرف تھی مگر امیر کی رائے بالکل اس کے اپوزٹ تھی. اور یہ بہت ہوا ہے صحابہ کے دور میں, تابعین کے دور میں ہوتا رہا ہے. اور سمجھدار لوگ آج بھی اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ سنتے سب کی ہیں, کرتے مگر اپنی ہیں. سنتے اس لیے سب کی ہیں تاکہ اس پہلو کے تمام مثبت اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں لیا جاتا. مشورہ لیا جائے گا ان لوگوں سے جو اس امور کے, جس کام میں آپ مشورہ لے رہے ہیں اس کام کے ماہر ہوں. جیسے لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جی مفتی صاحب یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں, آپ کا کیا مشورہ ہے. بھائی مفتی صاحب بیچارے کو کیا پتہ, آپ کاروبار کر رہے ہو, آپ بھینسوں کا کاروبار کر رہے ہو. تو ہم نے تو زندگی میں کبھی ایک بھینس پالی بھی نہیں ہے. تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہے کہ آپ ایسے آدمی سے مشورہ لے رہے ہو جس نے کبھی زندگی میں ایک بھینس بھی نہیں پالی اور آپ پورے بھینسوں کے کاروبار کا مشورہ لے رہے ہو اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے مشورہ جو نیک آدمی ہے. اتنا کافی نہیں ہے, آپ نے مشورہ اس سے لینا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے. اگر ماہر نہیں ہے تو اس سے بالکل بھی مشورہ نہیں لینا, ٹائم ویسٹنگ ہے. اور ہو سکتا ہے وہ الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دے آپ. میڈیکل سائنس کا کوئی طب سے متعلق کوئی مشورہ ہے تو حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا, وہ بزرگوں سے نہیں پوچھا جائے گا. تو شریعت کے بارے میں کچھ مشورہ ہے تو وہ علماء سے پوچھا جائے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو ہمارے معاشرے میں آج لوگ کرتے ہیں کہ جس سے مشورہ نہیں لینا اس سے لے رہے ہوتے ہیں, جس سے لینا ہے اس سے نہیں لے رہے ہوتے. تیسری بات یہ کہ مشورہ ہمیشہ اس سے لیا جائے گا جو آپ کا خیر خواہ ہو اور اس کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑے گی. اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیتا ہوں. لوگ اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر کے بارے میں اپنے داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ کا داماد یہ چاہے گا کہ اس گھر میں اس سے اچھا داماد آ جائے؟ عام طور پر انسان اس چیز کو قبول نہیں کرتا. وہ چاہے گا کہ بھئی میں ایسا مشورہ دوں کہ کم از کم میرے برابر یا مجھ سے نیچے نیچے آدمی آئے اس بارے میں. یہ ہوتا ہے, سب نہیں ایسا کرتے. جو میرا بیان آڈیو اس وقت ویڈیو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن مظنہ تہمت تو ہے نا. یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے, یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا کہ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ہے, تو سوتیلے بھائیوں میں اکثر جیلسی حسد ہوتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو مت سنانا, وہ کوئی اچھا مشورہ نہیں دیں گے, نہ اچھی تعبیر نکالیں گے, وہ جیلسی کا شکار ہو جائیں گے. تو سوتیلے پن کی وجہ سے. تو اس سے میں پتہ, حالانکہ وہ نیک تھے, پیغمبر کی اولاد میں سے تھے, توحید پرست تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے سے مشورہ لینا جس کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ وہ آپ سے حسد کرے گا یا جیلسی کا شکار ہوگا یا اس کے مفاد پہ زد پڑے گی اگر آپ کو وہ اچھا مشورہ دے دے, تو ایسے آدمی سے بھی مشورہ نہیں لینا چاہیے. نیوٹرل انسان سے مشورہ لینا چاہیے کہ آپ کے کاروبار میں ترقی یا آپ کی نالج میں ترقی یا آپ کی صحت میں ترقی سے اس کی صحت پہ یا اس کے بزنس پہ کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو. آپ نے دودھ کی دکان کے قریب ایک اور دکان کھولنی اور اسی دودھ والے سے مشورہ لے رہے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے تیرا کاروبار, میں بھی ایک دکان اگر کھول لوں, تو وہ اس کو پتہ ہے بھائی تو کھولے گا تو میرا تو بٹا ہی بیٹھ جائے گا. تو وہ آپ کو الٹے الٹے مشورے دے گا. وہ کہے گا یار یہاں تو دودھ کی دکان کے علاوہ دنیا کا ہر کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ مسٹیک بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو مشورے کے بارے میں شرعی تعلیمات ہیں. وقت پورا ہو چکا ہے, میں جلدی اس رکوع میں ایک دو اور باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام بتایا, یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کا کام صرف کتاب پہنچانا نہیں ہے بلکہ کتاب سکھانا بھی ہے. تو صحابہ نے نبی سے سیکھ کر قرآن سیکھا ہے. تو آج جو لوگ کہتے ہیں متجدد کہ ہم قرآن خود سے سمجھیں گے, وہ جاہل لوگ ہیں, ان کو بیچاروں کو قرآن کا ہی نہیں پتہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سکھائیں گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا. تو نبی نے صحابہ کو, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے بعد والوں کو سکھایا. تو یہ سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے. یہ جسے پشتوں میں کہتے ہیں نا اخپل طریقے سے, بس ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اپنے طریقے سے قرآن سمجھوں گا, اس پہ بھی رد ہوتا ہے.
کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس صورت کا یہ جو سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 9 اور نہیں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 18 اور چوتھے پارے کا انشاءاللہ رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔